السلام علیکم۔ آج ہمارے علاقے میں جو ایک وبا بیماری پھیل رہی ہے، اس بات پر ہمیں چرچا کرنے کے لیے ہمیں مفتی صاحب کے ساتھ آج بیٹھے ہیں، جو مستورات سنگ میں بیٹھ کر پیسے نکال رہے ہیں۔ سنگ یہ شریعت طور پر اس پر آپ تھوڑا روشنی ڈالیے کہ کس طرح سے سنگ میں پیسہ نکالنا کس طرح سے شریعت طور پر جائز ہے یا ناجائز ہے۔ سب سے پہلے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو سنگ ہے، سنگ ایک طرح سے قرض ہے، لیکن قرض کی دو شکلیں ہیں۔ ایک قرض جس پر ثواب ملتا ہے، جس کا اللہ نے حکم بھی دیا، اور وہ قرض وہ ہے کہ آپ قرض دینے کے بعد سامنے والے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا، یہ جائز ہے، یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ اور دوسرا وہ قرض، ایک تو قرض ہوا ثواب والا، اور دوسرا وہ قرض جو آپ کے لیے بوجھ بن جائے گا اور وہ اللہ سے جنگ کرنے کے برابر ہے، وہ ہے سود۔ یعنی آپ نے کسی کو قرض دیا اور سامنے والے کو قرض دینے کے بعد اس پر ہم کچھ فائدہ لیں، تو یہ فائدہ لینا یہی سود ہے اور یہ حرام ہے۔ اب سنگ میں کیا ہوتا ہے، سنگ میں 10 عورتیں یا 15 عورتیں مل کر لون لیتی ہیں کسی بینک سے یا کسی کمپنی سے، اور ان کو اس میں کچھ رقم ایڈ کر کے بھرتی ہیں۔ یہ بینک کا قرضہ جیسا ہے، لون انٹرسٹ کا وہی لون ہے، بس اتنا فرق ہے کہ بینک میں آپ کو جا کر لینا پڑتا ہے، اور سنگ والوں نے بزنس بڑھانے کے لیے گھر گھر پہنچ کر انٹرسٹ والا قرضہ دینے کا نظام بنائے۔ اور یہ اتنا بڑا کاروبار ہے کہ ایک ایک ڈویژن میں ان کے 3-3 ہزار کروڑ کا بزنس ہوتا ہے ایک ایک ڈسٹرکٹ میں، تو بہت بڑا اس سنگ کا کاروبار ہے۔ یہ سراسر سود ہے، انٹرسٹ کی رقم ہے جو پوری طرح سے حرام ہے۔ سنگ لینا بھی نہیں، اور سنگ لینے والا اگر کوئی ہے تو اس میں کسی طرح کا ہیلپ بھی نہیں کرنا، نہ ضامن ہونا، نہ اپنے نام پر نکالنا، نہ کسی کے نام پر نکال کر آپ لینا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کاموں میں مدد بھی نہیں کرنا۔ جی، جب مستورات میں یہ بات چلتی ہے کہ ان کو لون جو ہے وہ بڑا آسانی کے ساتھ ملتا ہے، گھر کو آپ کو پیسے دے کو جا رہے ہیں سنگ والے یا پھر وہ کمیٹی والے، اس سے بڑی آسانی ہوتی ہے ان کو کاروبار میں، اس کے لیے مدد ہو رہی ہے، یہ پرپس ہے مستورات میں، اس پر آپ کے کیا رائے ہے؟ یہ خیال ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم اپنے آپ کو سمجھو تسلی دے رہے، اس لیے کہ کبھی بھی کسی حرام کام سے آدمی نہ ترقی کر سکتا، نہ آدمی فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے فائدے ہم کو کم نظر آئیں گے، نقصان بہت زیادہ ہے۔ ابھی سنگ آنے سے پہلے گھروں کا ماحول سکون کا ماحول تھا، اب کیا ہوا، سنگ لینے کے بعد میں آدمی اپنی ضرورت پر، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کاروبار نہیں کرتے، جو کماتے نہیں، ایسے مرد اپنی بیویوں کو سنگ میں بٹھا کر پیسے نکلواتے، اور جب وہ بھر نہیں پاتے تو کیا ہوتا ہے، سنگ کے سب لوگ آ کر گھر میں بیٹھتے ہیں۔ ایک تو گھر میں ذلت و رسوائی، اڑوس پڑوس کے لوگوں میں ان کی وقت کم، ہمارے گھر میں جو بچے بڑے ہو رہے ہیں وہ بچوں کے ذہن پر بھی اس کا نیگیٹو اثر ہوتا ہے، برا اثر ہاں، تو بچے بھی سوچتے نہیں ہمارے والدین، ارے انہوں تو پیسہ لیتے بھرتے نہیں، یا ان کا جو چھوی ان کی ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی۔ ایک یہ نقصان۔ دوسرا نقصان، اس سے گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ بہت سارے ہم ایسے دیکھے سنگ نکالے نہیں بھرے، بیوی جا کر اپنے گھر میں بیٹھ گئی، اور کچھ تو ایسے دیکھے اللہ معاف کرے کہ جو سنگ وصولی کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، جن کو سنگ کے سر بولتے ہیں، تو اب عورت بھر نہیں پائی، ذرا ان کی بات چیت، کلوز ریلیشن ہوا، اور شوہر بچوں کو چھوڑ کے وہ سنگ نکالنے والی عورت وہ سنگ کے سر کے ساتھ بھاگ گئی۔ ایسے کوئی واقعات ہوئے؟ ایسے بھی واقعہ سامنے ہے۔ تو اس کا فائدہ تو میرے حساب سے کوئی نہیں ہے، نقصان بہت ہے۔ یعنی قرض کے جال میں آدمی پھنستے جاتا ہے، ایک قرض ایک سنگ نکالتے ایسا۔ ہاں، آپ کو ابھی جو ہم لوگ دیکھتے ہیں آس پاس کے لوگ، ایسے لوگ 10 میں سے 8 ملیں گے کہ ایک سنگ لیے، وہ بھرنے نہیں ہو رہا، اس کے لیے دوسرا سنگ لینا پڑا، ایسے بہت ملیں گے۔ تو اس کا فائدہ میری نظر میں کوئی نہیں، نقصان بہت ہے۔ جی مفتی صاحب، ہمیں بالکل آپ جیسا بتا رہے ہیں ویسا ہمارے سامنے بھی بہت سارے معاملات آئے، جیسے کہ بہت سارے مستورات گھر چھوڑ کر جانا بھی پڑے اور اپنا گھر بھی بیچنا پڑ رہا ہے، ایسے حالات میں مستورات ہیں۔ اس کا وکلپ کیا ہے؟ کیا شریعت طور پر یا پھر آپ کے ذریعے سے ہمارے عوام کو بتائیے کہ اس کا وکلپ کیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ بالکل بلال بھائی، ابھی شریعت میں کوئی بھی ایسا موڑ نہیں جس کا اللہ نے حل نہیں بتایا، ہر مسئلے کا حل شریعت میں موجود ہے۔ تو اس کا ایک آسان حل یہ ہے کہ جو واقعتاً آدمی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے لیے قرض نہ لے، کسی کو سخت ضرورت ہے تو قرض حسنہ کسی سے لے، اور جو استطاعت والے ہیں وہ قرض حسنہ دے۔ اس کے علاوہ ایک آسان ترتیب یہ بھی ہے کہ محلے کی سطح پر ہمارے یہاں کمیٹیاں بنیں، اور وہ لوگ آپس میں رقم اکٹھی کریں، اور جو واقعتاً ضرورت مند ہے اسے بغیر سود کا قرض حسنہ دیں۔ انشاءاللہ اس سے یہ چیز بہت قابو میں آئے گی۔
देखो अभी ये जो बहुत सारे नुकसानात हो रहे कि किसी की इज़्ज़त लुट रही है, किसी का घर टूट रहा है, शौहर संग एक ऐसी चीज़ है, उससे शौहर की कदर घटने में बहुत मदद मिली, यानी शौहर की इज़्ज़त उससे ख़त्म हुई, बीवी शौहर को अच्छा बुरा सब बोल रही। तो ये सब अगर ख़त्म होना है तो इसके लिए एक ऐसा निज़ाम मोहल्ले की सतह पर बनाना ज़रूरी है कि भाई 10, 20, 30 जितने भी नौजवान हैं उनको जोड़ना, वो लोग आपस में अपना किसी से लेना नहीं, अपना कुछ ना कुछ हर आदमी 2000, 5000, 10,000 जितनी इस्तेताअत है डालना, एक फ़ंड बनाना बैतुल माल, और उसे ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को कर्ज़ के तौर पर देना, फिर उनसे वसूल भी ये लोग करना। जैसा अभी संघ है तो संघ कोई भी जो शरीक मेंबर है छूटने नहीं देता, सब इसरार करके फोर्स करके भरने लगा दे, तो उस तरह से वो रकम भी जमा होना ताकि दूसरे एक और आदमी को उससे मदद मिल सके। अगर ये तरतीब पर हम चलेंगे तो इंशाअल्लाह ये चीज़ बहुत हद तक काबू में आ जाएंगी। और एक आपसे ही बात करते वक्त एक मरतबा हमें सुने थे इस्लामिक बैंक के बारे में भी, तुम्हें बहुत दिनों से तुम्हें सोच रहे थे या करने की कोशिश कर रहे थे, उस पर भी थोड़ा बहुत अगर हमारे साथियों को मालूम हुआ कि इस्लामिक बैंक किसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किस तरह से उसका निज़ाम है। इस्लामिक बैंकिंग का जो सिस्टम है माशाल्लाह बहुत मुफीद सिस्टम है। इस एक मुख्तसर वीडियो में तो हम उसको नहीं समझ सकते, लेकिन हर शहर में, ये तो मोहल्ले की सतह पर हुआ जो हमारे मस्तूरात को थोड़ा बहुत हेल्प हो उसके लिए ये कमेटी बनाना, ये तरतीब बनाना, उसके अलावा शहर की सतह पर या फिर कुछ तंजीमें मिलकर या कुछ लोग फ़िक्रमंद लोग मिलकर भी एक बाकायदा इस्लामिक बैंकिंग का निज़ाम है। उसमें कारोबार के लिए पैसा देना बगैर सूद के, सूदी उसमें कोई निज़ाम नहीं रहता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो अरब ममालिक में बहुत सारे चल रहे ऐसे बैंक जो बहुत मुनाफे के साथ चल रहे हैं, यानी लॉस में आज तक एक भी ऐसी बैंक नज़र नहीं आएंगे आपको अरब मुल्कों में जो इस्लामी तर्ज पर चल रही है और वो नुकसान में हो, माशाल्लाह सब फ़ायदे में ही। तो इसके लिए लोग अपने इलाके के उलमा से रब्ता कायम करें और इस्लामिक बैंकिंग के निज़ाम को समझने की कोशिश करें, इससे इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। इससे इंशाल्लाह हमारी कौम के नौजवानों को जिनके अंदर सलाहियतें हैं लेकिन वो इस्तिताअत हैसियत नहीं होने की वजह से किसी मैदान में आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनको सहूलत मिलेगी इंशाल्लाह। तो इसके लिए इंशाल्लाह हम लोग भी इसका निज़ाम सोचेंगे और आप लोग भी इसके लिए सोचें, फ़िक्र करें कि आपके मोहल्लों में, आपके शहर में इस्लामिक बैंकिंग का कुछ ना कुछ निज़ाम ज़रूर बन जाए। जी बिल्कुल, संघ एक सूदी निज़ाम है, हराम चीज़ है, इससे आप सब भी बचें, अपने घर वालों को बचाएं, किसी भी तरह की संघ में बिल्कुल भी हिस्सा न लें, इसलिए कि हराम चीज़ से कभी किसी का फ़ायदा नहीं हुआ। हलाल पर चलें, हराम से बचें। अल्लाह हमें हराम से बचने और हलाल पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।